السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ سورہ صفات کا یہ 7 پارٹ ہے۔ 7 پارٹ میں 67 نمبر تفسیر کا ہی ابھی کچھ حصہ باقی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیان میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکلوتے تھے، حالانکہ خود بائبل کی ایک دوسرے بیانات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے نہ تھے۔ اس کے لیے ذرا بائبل ہی کی حسب ذائل تصریحات ملا خط سنیں۔ اور اس میں ابراہیم، یہ میں کلیئر کر دوں، ابراہیم کو ابرام کہا گیا ہے، اور سارہ ہم کہتے ہیں نا ان کی بیوی، وہ اس میں ساری نام لے کر بلایا گیا ہے۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی، اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ پیدائش 3:1-6۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا ہے۔ 11:1-6۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ 16:16۔ اور اللہ نے ابرام سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، کہ ساری تیری بیوی ہے، اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، جو اگلے سال ہی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز اللہ کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ پیدائش 25:15-17۔ اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ پیدائش 5:1۔ اس سے بائبل کی تضاد بیانی صاف کھل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 14 برس تک تنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب اگر قربانی اکلوتے بیٹے کی مانگی گئی تھی تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، کیونکہ وہی اکلوتے تھے۔ اور اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی تھی تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں، اور ان میں سخت اختلافات پایا جاتا ہے۔ مفسرین نے صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین رضی اللہ عنہ کی جو روایات نقل کی ہے، اس میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام ملتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، شیبی رحمۃ اللہ علیہ، مسروق رحمۃ اللہ علیہ، مکحول رحمۃ اللہ علیہ، زہری رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ، ابار رحمۃ اللہ علیہ، زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ دوسرا، اگر وہ کہتا کہ وہ حضرت اسماعیل تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام نظر آتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن، یعنی کہ جو لوگ یہ یقین سے کہتے ہیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، تو ان کے نام اب بتائے جا رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے جو نام بتائے جا رہے ہیں وہ جو کہتے تھے کہ اسحاق تھے قربانی جن کی ہوئی، تو وہ ان کے نام پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب جو بتا رہی ہوں وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے یہ یقین رکھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام نظر آتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد کعبہ قرظی رحمۃ اللہ علیہ، شیبی مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ، محمد الباقر، ربیعہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ ان دونوں فہرستوں کا تقابل کیا جائے تو متعدد نام ان میں مشترک نظر آئیں گے، یعنی ایک ہی بزرگ سے دو مختلف قول منقول ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اکرام رحمۃ اللہ علیہ یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے، مگر انہی سے عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ
یہودی کا دعویٰ ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، مگر یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل تھے، مگر عمرو بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس اختلاف روایات کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء اسلام میں سے بعض پورے جزم و وثوق کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کے حق میں رائے دیتے ہیں، مثلا ابن جریر اور قاضی ایاز، اور بعض قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، مثلا ابن کثیر، اور بعض مذہب ہیں مثلا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امر ہر شک و شبہ سے بالا تر نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح تھے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سالہ بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ فحوائے کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی تھی جب آپ بے اولاد تھے، اور بشارت جس لڑکے کی دی گئی وہ آپ کا پہلونٹا بچہ تھا، یعنی کہ جو پہلا بچہ جس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی قرآن ہی کے لیے سلسلہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا اشارہ فرمایا گیا۔ اب یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلونٹے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ خود قرآن مجید میں صاحبزادے کی ترتیب اس طرح بیان ہوئی ہے: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق، ابراہیم آیت 39۔ قرآن مجید میں جہاں حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی وہاں ان کے لیے غلام علم والے لڑکے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، الزاریات 28۔ لَا تُوجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، الحجر 53۔ مگر یہاں جس لڑکے کی بشارت دی گئی ہے اس کے لیے غلام حلیم بردبار لڑکے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو صاحبزادوں کی دو نمایاں صفات الگ الگ تھیں، اور ذبح کا حکم غلام علم کے لیے نہیں بلکہ غلام حلیم کے لیے تھا۔ قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود 71۔ اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے کے ساتھ ہی خبر یہ بھی دی جا چکی ہو کہ اس کے ہاں ایک لائق لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے متعلق اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا جاتا کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی یہ نہ سمجھ سکتے کہ اس بیٹے کو قربان کر دینے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دکھایا گیا ہو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں، لیکن در حقیقت یہ اس دلیل کا نہایت ہی بودہ جواب ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ لڑکا باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہو گیا تب خواب دکھایا گیا تھا۔ اس الفاظ کو جو شخص بھی خالی الذہن ہو کر پڑھے گا اس کے سامنے 8-10 برس کے بچے کی تصویر آئے گی۔ کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جوان صاحب اولاد بیٹے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بیٹا نہیں ہے جسے ذبح کرنے کا اشارہ کیا گیا تھا، بلکہ پہلے کسی اور بیٹے کی بشارت دی گئی، پھر جب وہ باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ان کو ایک اور بیٹا اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی۔ یہ ترتیب واقعات قطعی طور پر فیصلہ کر دیتی ہیں کہ جن صاحبزادے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام نہ تھے بلکہ وہ ان سے کئی برس پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دلیل کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ پہلے صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، پھر جب وہ اللہ کی خوشنودی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا انعام اس شکل میں دیا گیا کہ ان کے نبی ہونے کی خوشخبری دی گئی، لیکن یہ ان کے پہلے خواب سے بھی زیادہ کمزور جواب ہے۔ اگر فی الواقعہ بات
یہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، بلکہ یوں فرماتا کہ ہم نے اس کو یہ بشارت دی کہ تمہارا یہی لڑکا ایک نبی ہوگا صالحین میں سے۔ تعبیر روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا ذبح کیا گیا تھا، اس کے سنگ خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک محفوظ تھے۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف نے حرم میں ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا تو وہ سنگ بھی ضائع ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر شبی دونوں اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے خود خانہ کعبہ میں دیکھے ہیں۔ ابن کثیر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ شام میں نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ میں اس کی یادگار محفوظ رکھی گئی تھی۔ یہ بات صدیوں سے عرب کے روایات میں محفوظ تھی کہ قربانی کا یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا، اور یہ صرف روایت ہی نہ تھی بلکہ اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک مناسک حج میں یہ کام بھی برابر شامل چلا آ رہا تھا کہ اسی مقام منی میں جا کر لوگ اسی جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی جانور قربان کیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ آج تک حج کے موقع پر 10 ذی الحج کو منی میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ 4500 برس کا یہ متواتر عمل اس امر کا ناقابل انکار ثبوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے وارث بنی اسماعیل ہوئے ہیں، نہ کہ بنی اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ایسی کوئی رسم کبھی جاری نہیں رہی ہے جس میں ساری قوم بیک وقت قربانی کرتی ہو اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کہتی ہو۔ یہ ایسے دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ بات قابل تعجب نظر آتی ہے کہ خود امت مسلمہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کا خیال آخر پھیل کیسے گیا۔ یہودیوں نے اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس شرف سے محروم کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق کی طرف اسے منسوب کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آخر مسلمانوں کے ایک گروہ کثیر نے ان کی اس دھاندلی کو کیسے قبول کر لیا۔ اس سوال کا جواب شافی جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ سارے اقوال جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے حق میں ہیں کب اخبار سے منقول ہیں۔ یہ صاحب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی یہ یہود و نصارہ کی قدیم کتابوں کے مدراجات ان کو سنایا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں سن لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے اور سب رتب و یابس جو وہ بیان کرتے تھے اسے روایت کرنے لگے، حالانکہ اس امت کو ان کے اس ذخیرہ معلومات میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس سوال پر مزید روشنی محمد بن کعبہ قرظی رحمۃ اللہ کی ایک روایت سے پڑتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ سوال چھڑا کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہاں اس وقت ایک ایسے صاحب بھی مجلس میں موجود تھے، اسحاق تھے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت ایک ایسے صاحب بھی مجلس میں موجود تھے جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے اور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی اس بات کو جانتے ہیں مگر وہ عربوں سے حسد کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابن حریر ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ یہودی پروپوگنڈے کا اثر تھا جو مسلمانوں میں پھیل گیا، اور مسلمان چونکہ علمی معاملات میں ہمیشہ غیر متعصب رہے ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہودیوں کے ان بیانات کو جو قدیم صحیفوں کے حوالے سے تاریخی روایات کے بحث میں پیش کرتے تھے محض ایک علمی حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا اور یہ محسوس نہ کیا کہ اس میں علم کے بجائے تعصب کار فرما ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے بتاؤں۔